بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی پچھلی نشست میں ہم نے یہ پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شجرہ نسب عدنان تک بیان فرماتے تھے۔ اب اس نشست میں ہم اس سے آگے کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو معد کا بیٹا جو نزار تھا اس سے کئی خاندان وجود میں آئے، اور نزار سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ معد کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ وہ 4 بیٹے کون سے تھے؟ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیعہ، مضر۔ یہ 4 بیٹے ہیں۔ ان میں سے مؤخر الذکر 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئیں۔ چنانچہ ربیعہ سے اسد بن ربیعہ، انزا، عبدالقیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس عیلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ قیس عیلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے عبس، ذبیان، اشجع اور غنی بن اعصر کے قبیلے وجود میں آئے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوا۔ مشہور قبیلے قریش کی مشہور شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی۔ یعنی عبدالدار، اسد بن عبدالعزیٰ اور عبد مناف یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، اور عبد مناف کے 4 بیٹوں کے ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ ہاشم کی نسل سے اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر اس کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ میں مجھے رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا۔ لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ روزی کی تلاش میں عرب کے
مختلف اطراف میں پھیل گیا۔ چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز میں سکونت پذیر ہوئے، اور مرکز سے مراد حجر ہے۔ بکر بن وائل کی بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد عراق، ابواللہ اور حیت تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کی۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزین ہوا، البتہ اس کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرہ بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑیوں تک منتہی ہوتا ہے۔ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے ارد گرد ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیماء کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے۔ بنو ثقیف کے بارے میں ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنا لیا اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوتاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ، شاہراہ پر واقع تھا۔ اب ہم بنو اسد تیماء کے بارے میں جانتے ہیں۔ بنو اسد تیماء کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے، اور ان کے اور تیماء کے درمیان بنو تے کا ایک خاندان بہتر آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ بنو ذبیان تیماء کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے۔ ان میں سے کرشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ جو تھے ان کی شیرازہ بندی نہیں تھی۔ قصی نے ابھر کر ان کی شیرازہ بندی کی، ان کو متحد کیا، کرشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہرہور کیا۔ اس سے اگلے نشست میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔